بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم۔ یہ آج آپ کی داعیہ کلاس کا آخری درس ہے۔ آج جو باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں اس میں دو الگ الگ باتیں مجھے آپ سے بیان کرنی ہیں۔ ایک تو ہے دعوت کے تقاضے اور دوسرے داعی کی صفات۔ ایک داعی یا داعیہ میں کون سی صفات ضروری ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دعوت کے تقاضے کیا ہیں۔ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس دعوت کے تقاضے کیا ہیں، یہ صرف قرآن مجید کی دو آیتیں میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دو الگ الگ مقامات سے، ایک مقام سے ایک آیت اور ایک مقام سے چند آیتیں۔ قرآن مجید نے ایک آیت مبارکہ میں دعوت کے تقاضے بیان کیے اور دوسری جگہ داعی کی صفات کو بیان کیا۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دعوت کے 4 تقاضے بیان کیے ہیں۔ وقت چونکہ ذرا کم ہے اس لیے میں ذرا اس میں اختصار بھی کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت دینے کا حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک، کہ دعوت دیں، اپنے رب کی طرف بلائیں۔ یہ ذمہ داری ہے علماء کی بھی اور یہ ذمہ داری ہے عالمات کی بھی۔ پھر دعوت کے تقاضوں میں جو سب سے پہلی بات ذکر فرمائی ہے اس آیت مبارکہ میں وہ ہے بالحکمت۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کی طرف بلائیں، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، حکمت کے ساتھ دعوت دو اور حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ موقع و محل کے مطابق دعوت دینا، یہ دیکھنا کہ کہاں، کس جگہ، کن لوگوں میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، کن کو دعوت دے رہے ہیں۔ حکمت کسی متعین چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا بھئی حکمت سے دعوت دیں، فلاں چیز حکمت ہے۔ موقع، محل، ماحول، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس ماحول میں کس طرح سے بات کرنی چاہیے، یہ چیز ہے اصلاً حکمت۔ داعی کے لیے دعوت کے ماحول کو سمجھنا، ماحول کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنا، اور پھر اس کو سامنے رکھ کر گفتگو کا مناسب لہجہ اختیار کرنا، یہ حکمت ہے۔ دعوت ماحول کو دیکھ کر دی جائے کہ یہاں کس لہجے میں اور کس انداز میں بات کرنی ہے۔ تاجروں میں بات کر رہے ہیں، آپ کو دوسرے لہجے میں بات کرنی ہے۔ وکیلوں سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کا انداز الگ ہوگا۔ طلباء سے بات کر رہے ہیں، اس کا انداز الگ ہوگا۔ معلمین و معلمات سے، اساتذہ سے بات کر رہے ہیں تو الگ لہجے میں بات ہوگی۔ اور اگر دیگر طبقات ہیں کوئی اور سماج کے، ان سے بھی جو بات کی جائے گی ہر ایک کا لہجہ الگ الگ ہوگا۔ دیکھیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو دعوت دی، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ اس پر اس نے پوچھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، یعنی جو دین آپ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دین کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں تو آگے کے حالات کیا ہوں گے اور کیسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کو دیکھا، ظاہر ہے ابو جہل، اور وہ سردار تھا۔ آپ نے اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو کلمہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم لوگ اس کو قبول کر لوگے تو یاد رکھو عرب کی بادشاہت تو تمہیں ملے گی ہی ملے گی، عجمی بھی تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ یہاں رک کر ذرا سا سوچئے، دین کی دعوت کا بادشاہت سے کوئی تعلق ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ یہ سردار ہے، اس کے سمجھ میں کون سی زبان آئے گی؟ یہی زبان آئے گی، اور ظاہر ہے اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفسیات، اس کی سائیکالوجی کے مطابق اس کو ایک بات سمجھائی کہ بھئی اس کو یہی زبان سمجھ میں آئے گی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کی نفسیات کو سمجھیں، جہاں دے رہے ہیں وہاں کے ماحول کو سمجھیں کہ کس انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ آپ لوگ کالج میں بھی پڑھنے والے ہو، مدرسہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اس کو کہتے ہیں فریکوینسی سیٹ کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ فریکوینسی سیٹ کرنا، پیغام یا میسج آپ کیسے ڈیلیور کریں گے اس کے لیے مخاطب کو سامنے رکھ کے فریکوینسی سیٹ ہوگی تو آپ کا پروگرام جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور آپ پیغام ٹھیک طریقے سے سامنے والے تک پہنچا سکیں گے۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی جاؤ گے وہاں کے تقاضوں کا خیال کرنا، ماحول کا لحاظ کرنا اور ماحول کے مطابق گفتگو کرنا، مخاطب کی نفسیات کی رعایت کر کے۔ میرا مزاج ہے میں ہمیشہ جہاں کہیں بھی جاتا ہوں وہاں یہ معلوم کرتا ہوں کہ یہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، پھر اس کے موافق پھر کوئی تقریر کی جاتی ہے۔ پہلے سے معلوم کرتا ہوں جانے سے پہلے کہ آپ کے یہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ کے یہاں کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خامی جس پر آپ چاہیں گے کہ گفتگو کی جائے تو وہ پہلے سے مجھے بتا دیں۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے دعوت کے تقاضوں میں اس آیت میں وہ ہے الموعظۃ الحسنہ۔ دعوت دیتے وقت آپ کا لہجہ کون سا ہو؟ وعظ و نصیحت کا ہو۔ کون سا ہو؟ وعظ و نصیحت کا ہو۔ آپ ان کو نصیحت کریں، لڑائی جھگڑے کا لہجہ نہ ہو۔ آپ کو دعوت دینی ہے، دعوت خیر خواہی کے لہجے میں دی جائے گی۔ کس لہجے میں دی جائے گی؟ خیر خواہی کے لہجے میں۔ بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اگر اپنے مخاطب کو اس بات کا احساس دلا دو گے کہ آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہو تو وہ آپ کی سخت بات بھی سنے گا، یہ خیال کر کے کہ یہ میرا ہمدرد ہے اور میری خیر خواہی کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کے مخاطب کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میرا مقابلہ کر رہا ہے، میرے خلاف ہے، میری بات رد کر رہا ہے تو وہ آپ کی اچھی بات بھی نہیں سنے گا۔ الموعظۃ الحسنہ کا معنی یہ ہے کہ جس کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کو یہ احساس ہو جائے، اس درجے سے آپ اس کو دعوت دیں کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ میرا ہمدرد ہے۔ تو یہ دعوت کا کون سا تقاضا ہوا؟ دوسرا تقاضا۔ پہلا تقاضا کیا تھا؟ حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ خیر خواہی کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ تیسری بات قرآن مجید نے یہ ذکر کی ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن۔ گفتگو میں کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے، دعوت میں بھی کبھی آپ سے کوئی سوال ہوگا، کوئی اشکال ہوگا، کوئی آدمی الجھ جائے گا، کسی سامنے والے کی طرف سے کوئی بات آ جائے گی، تو ایسی صورت میں اشکال کا حل پیش کرنے کے لیے، سامنے والے کی الجھن دور کرنے کے لیے، کوئی کنفیوژن ہو گیا اس کو دور کرنے کے لیے
طریقہ کون سا اختیار کیا جائے گا؟ جو سب سے بہتر ہو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقہ اختیار کرو. مکالمہ ہو، مجادلہ ہو، اس کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کیا جائے. یعنی اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے اشکال رفع کرنے کی، تو احسن طریقے سے خوبصورت لہجے میں مخاطب کے اشکال کا حل اس کے سامنے رکھو اور اس کو سمجھاؤ. چوتھی بات ارشاد فرمائی، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یہ ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ کون گمراہ ہوگا اور کون ہدایت والا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت دینا داعی کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا کہ تم ہدایت دینے والے، جس کو تم پسند کرو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. داعی کا کام کیا ہے؟ البلاغ المبین. داعی کا کام کتنا ہے؟ البلاغ المبین. دو باتیں ہیں، ایک البلاغ اور ایک ہے المبین. البلاغ کے معنی ہے بات پہنچا دینا، اور المبین کے معنی ہے سمجھا دینا. سورہ یاسین میں پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ وما علینا الا البلاغ المبین. تو فرمایا کہ البلاغ کا معنی ہے بات کا پہنچا دینا، اور المبین کے معنی ہے بات کا سمجھا دینا. داعی کے ذمہ یہی دو کام ہیں کہ بات صحیح طریقے سے پوری پہنچا دے، بات ادھوری اور ناقص اور نامکمل نہ ہو، اور المبین یعنی بات سمجھا دینا اس طریقے سے کہ مخاطب کے ذہن میں پوری بات اتر جائے. ہدایت دینا داعی کے ذمے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. کیا آپ لوگوں کو مومن بنانے کے لیے جبر کریں گے؟ نہیں. جبر کا لہجہ نہ ہو، افہام و تفہیم کا سمجھانے والا لہجہ ہو. تو دعوت کے کتنے تقاضے معلوم ہوئے؟ 4. حکمت سے دعوت دو، خیر خواہی کے لہجے میں بات کرو. اگر مجادلے یا مکالمے کی ضرورت پیش آ جائے تو مجادلے کے لیے یا مکالمے کے لیے اچھے لہجے میں گفتگو کرو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کسی پر جبر نہ کرو. اگر یہ بات ذہن میں آ جائے کہ ہدایت دینا یہ میرا کام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ دعوت کے جو بھی ثمرات سامنے آئیں گے اس سے پریشان نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے جتنی محنت کرنی تھی کر لی. سارا کام اللہ کے حوالے ہے. کسی کو ہدایت ملنا نہیں ملنا یہ اللہ کے دربار سے ہوتا ہے. اب داعی کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ داعی کی صفات کے لیے میں آپ کے سامنے 4 آیتیں رکھتا ہوں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ غاشیہ ہے. کون سی صورت ہے؟ سورہ غاشیہ. اور سورہ غاشیہ کی یہ آیتیں آپ کو لگتا ہے داعی کی صفات ہیں؟ یہ داعی کی واقعی صفات ہیں، سمجھنا چاہیے. دیکھو 4 باتیں بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فذکر انما انت مذکر. نصیحت کریے، اور آپ کیا ہیں؟ نصیحت کرنے والے ہیں. آپ دعوت دیں، آپ دعوت دینے والے ہیں. سمجھنا چاہیے کہ فرما رہے ہیں کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کتنا بلند ہے؟ پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے؟ زمین کیسے بچھا دی گئی ہے؟ ان سب کو بیان کرنے کے بعد مدرسے میں پڑھا ہے نا؟ نہیں پڑھا ہے؟ آپ سب مدرسے سے پڑھ چکی ماشاءاللہ. فذکر فرمایا. فذکر میں فا تعقیب ہے. فا کیا ہے؟ تعقیب کے لیے. معنی یہ نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. گویا ان ساری چیزوں کو دیکھو اور پھر لوگوں کو دعوت دو اور نصیحت کرو، اور آپ تو بس دعوت دینے والے، نصیحت کرنے والے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان 4 باتوں کا فذکر سے کیا تعلق ہے. یہ دیکھو کہ یہ 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 چیزیں دیکھو اور نصیحت کرو. مطلب کیا ہوا؟
اصل میں اللہ نے ان 4 چیزوں کا حوالہ دے کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ داعی کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اونٹ کی سب سے بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت صابر جانور ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ انتہائی صابر ہوتا ہے۔ کئی دن بھوکا رہ لے گا، مسلسل چل سکے گا، کئی دن پیاس برداشت کرے گا، مالک کو بھی اٹھا لیتا ہے، اس کا ساز و سامان بھی اٹھا لیتا ہے، بسا اوقات اپنے وزن سے زیادہ سامان لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ انتہائی صابر ہے، مشقت جھیلتا ہے۔ اشارہ ہوا کہ داعی کو اونٹ کی طرح صابر اور حوصلے والا ہونا چاہیے، اس کے اندر مشقت برداشت کرنے کا جذبہ ہو۔ اس لیے کہ جو کام لے کے اٹھے ہو یہ انبیاء کا کام ہے، رسولوں کا کام ہے، اور جو انبیاء اور رسولوں کی طرح خدمت گزار بنتا ہے اور دین کی دعوت دیتا ہے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ مشقت اور آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ انبیاء کو آتی ہیں، اور انبیاء کے بعد جو ان سے جتنا زیادہ کام میں مشابہ اور مماثل ہوتا ہے ان کی طرح ہوتا ہے، اس کو اتنی آزمائشیں آتی ہیں درجہ بدرجہ۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مشقت برداشت کرنا سیکھو۔ دین کی دعوت دینے میں یہ سارے احوال آئیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے بانی تھے، ایک مرتبہ ان کو کسی نے میوات میں ایک تماچا مار دیا، وہ دعوت دے رہے تھے، تو اس موقع پہ مولانا نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے چاہا کہ بدلہ لے لیں، منع فرمایا، کہا صبر کرو، دعوت دے رہے ہو صبر کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر طائف میں مشقت نہ اٹھائی ہوتی تو آج کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ الیاس کو مار لیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مشقت اٹھائی ہے اس لیے داعی بھی مشقت اٹھائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلی چیز ہے مشقت برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا، ثابت قدم رہے ہر طرح کی آزمائش میں دین کی دعوت کے سلسلے میں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ آسمان کو دیکھو کیسے بلند ہے۔ داعی کا عزم، اس کا حوصلہ آسمان کی طرح بلند ہونا چاہیے۔ یہ جو کام لے کے اٹھے ہو یہ بہت حوصلے کی بلندی چاہتا ہے۔ انبیاء کرام سب سے بڑے داعی ہوتے ہیں، ان کا کام ہی اصل کیا ہے؟ دعوت ہے۔ وہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ پھر انبیاء سے اوپر کس کا درجہ ہے؟ رسولوں کا ہے، صحیح ہے؟ اور رسولوں میں بھی کن کا درجہ ہے؟ ان 5 لوگوں کا ہے جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ جو کیا کہلاتے ہیں؟ اولو العزم کہلاتے ہیں۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل۔ ان رسولوں کی طرح صبر کریں جو اولو العزم ہیں۔ کون کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5 رسول ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ تو اولو العزمی کے لیے داعی کا عزم کیسا ہو؟ آسمان کی طرح بلند ہونا چاہیے۔ داعی کا عزم کسی دائرے اور کسی سطح میں محدود نہ ہو، بلکہ پوری نسل انسانی کے لیے ہو، پورا عالم اس کے لیے میدان ہو، وہ سب کے لیے داعی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی دیکھو کیسا ہے، پوری نسل انسانی کے لیے ہے۔ آپ بھی ان کے جو ہے جانشین بنو گے، اس لیے آپ کی بھی دعوت کیسی ہوگی؟ پوری نسل انسانی کے لیے ہو۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضور نے فرمایا میں تم سب کی طرف، سارے انسانوں کی طرف داعی ہوں، تو سب کی طرف نبی بنا کے، رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ تو دیکھو آسمان کی طرف دیکھو کیسے بلند، یعنی داعی کا حوصلہ اور اس کا عزم بھی آسمان کی طرح بلند ہونا چاہیے، اس کے عزم میں آسمان جیسی بلندی ہونی چاہیے۔
ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک نسل سامنے نہ ہو کوئی، بلکہ پوری نسل انسانی کو سامنے رکھ کے وہ دعوت دینے والا ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے، داعی اپنے عزم اور اپنے حوصلے میں آسمان کی طرح ہونا چاہیے، آسمان کی طرح اس میں بلندی ہو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ داعی میں پہاڑ کی طرح مضبوطی ہونی چاہیے۔ پہاڑ ٹس سے مس ہوتا ہے؟ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، بلکہ خود پہاڑ کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ زمین کو بھی ہلنے سے روکے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین کہیں تم کو لے کے ڈولنے نہ لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو میخوں کی طرح زمین میں ٹھونک دیا ہے۔ آندھیاں آتی ہیں، سیلاب چلتے ہیں، طوفان ہوتا ہے، سب چل رہا ہوتا ہے، لیکن پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ دعوت کے کام کو لے کر اٹھیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں، آپ کو اپنے مشن سے نہیں ہٹنا ہے۔ آپ کا جو مشن ہے آپ اپنے مشن پر قائم رہیں۔ چوتھی چیز یہ ذکر فرمائی کہ داعی میں زمین کی طرح عاجزی اور خضوع ہونا چاہیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچھا دی گئی، کس عاجزی کے ساتھ زمین ہے اس کو دیکھو۔ ہم لوگ زمین کے ساتھ کیا نہیں کرتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، پانی کے لیے اس کا سینہ شق کرتے ہیں، اپنی عمارتوں کے لیے اس کے لیے زمین کو ہموار کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، ان سب کے باوجود زمین ہمیں کیا کچھ نہیں دیتی۔ غور کیجئے کتنی عاجزی کے ساتھ ہم لوگ اس کے ساتھ سارے برتاؤ کیے جا رہے ہیں، مگر وہ پوری عاجزی کے ساتھ ہمیں پانی بھی دیتی ہے، ہمیں خوراک بھی دیتی ہے، اپنے اوپر رہنے بسنے کی جگہ بھی دیتی ہے، اپنے اندر ہمیں قبر کی جگہ بھی دیتی ہے۔ اندر اس نے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، معدنیات رکھی ہوئی ہیں، وہ سب ہمارے لیے رکھتی ہے۔ زمین سے زیادہ خدمت گزار اور زمین سے زیادہ عاجز کوئی اور مخلوق آپ نے دیکھی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کو تکلیف دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جیسے زمین کا یہ معاملہ ویسے ہی داعی کو بھی ہونا چاہیے۔ دنیا اس کے ساتھ چاہے جو کرے، لیکن وہ دنیا والوں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو چار صفات آئیں۔ ایک یہ ہے داعی کو اونٹ کی طرح صابر ہونا چاہیے، آسمان کی طرح بلند عزم والا ہونا چاہیے، پہاڑ کی طرح مستقل مزاج ہونا چاہیے، اور زمین کی طرح عاجز اور خدمت گزار ہونا چاہیے۔ دعوت کے تقاضے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور یہ داعی کی صفات ہیں۔ میری دعا ہے جہاں رہو اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ خوش و خرم آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ دیر تک اور دور تک تم سے دین کی خدمت اور کام لیتا رہے۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا، زبان اچھی رکھنا، لوگوں کے ساتھ اچھے بولنا۔ اور کسی بزرگ کو کسی نے ایک مرتبہ قینچی تحفے میں دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو قینچی کیوں دیتے ہو جس سے کاٹا جاتا ہے، ہمیں سوئی اور دھاگا دو جس سے جوڑا جاتا ہے۔ یعنی تمہاری ذات لوگوں کے لیے جوڑ کا سبب ہو، توڑ کا سبب نہ ہو، لوگ تمہاری وجہ سے منتشر نہ ہوں۔ اپنوں کو اپنے سے قریب کرو، دور والوں کو نزدیک کرو، دشمنوں سے دوستیاں رکھو، اور لوگوں کے بھلائی اور نفع کے لیے کام آؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنوں سے بھی لڑنا شروع کر دو؟ نہیں، کہنے والے نے کہا ہے کہ آپ کو وہ مقام کہاں سے حاصل ہو سکے گا جس مقام بلند کی تم امید رکھتے ہو آخرت میں کہ جنت تمہیں حاصل ہو؟ تمہارا تو حال یہ ہے کہ بادوستانت خلافت و جنگ، کہ تم اپنے دوستوں ہی کے ساتھ لڑتے ہو۔ اپنوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ، دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی اور مروت کے ساتھ پیش آؤ۔ تم دیکھو گے کہ بری بات کا جواب اچھی بات سے دو گے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ جس میں آج دشمنی ہے کل وہ تمہارا دوست ہو گیا ہے، کأنہ ولی حمیم۔ دعوت میں اچھی زبان سب سے زیادہ مؤثر اور متاثر کن چیز ہے،
اسی کے ساتھ ساتھ ایک شجر سایہ دار کی طرح بنے رہو۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز مخلوق خدا کو نفع پہنچاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں باقی رکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ تمہاری مثال بھی کسی شجر سایہ دار کسی ہو کہ مخلوق خدا اس کے نیچے آئے اور آرام پائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔